نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، آپ کے سامنے 15واں پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے۔ ایک آیت نہیں، آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ آج چند باتیں والدین کی قدر، والدین کی عزت، والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ، اس کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیں اور صرف سنیں نہ، سن کر اس قرآن کے موتیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم نے سب سے پہلے یہ جو آیت ہے اس کے شروع میں فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، اسی رب ہی کی عبادت کرو، اور فرمایا اس کے ساتھ ہی وبالوالدین احسانا، اور احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ کتنی بڑی اہمیت والدین سے احسان کی اور ان کی خدمت کی ہے کہ رب کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا، کہ عبادت کے ساتھ جڑا ہوا یہ حکم ہے کہ والدین سے احسان کرو۔ بڑا مقام ہے والدین کا، بڑا مرتبہ ہے والدین کا۔ کاروبار اگر ٹھپ ہو گیا دوبارہ مل سکتا ہے، اللہ نہ کرے مکان کسی وجہ سے بک گیا، انسان مقروض ہو گیا، مکان دوبارہ مل سکتا ہے، جائیداد دوبارہ مل سکتی ہے، پیسہ گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، رب کریم کے فضل سے دوبارہ مل سکتا ہے، مگر والدین وہ نعمت ہیں جو ایک دفعہ چلے گئے دنیا سے دوبارہ نہیں مل سکتے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اپنے والدین کی قدر کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم نبی مہربان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ماں زندہ ہے۔ تو سرکار کریم نے فرمایا فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تو جا ماں باپ اپنی ماں کی خدمت کر، اس ماں کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ تو گویا جہاد سے بڑھ کر ثواب ماں باپ کی خدمت ہے، جہاد جیسا ثواب ماں کی خدمت ہے، ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ایک دن ماں نے رات کو پانی مانگا، اتفاق یہ کہ آپ اٹھے دیکھا پانی نہیں ہے۔ یہ میری بات گاؤں دیہات والے لوگ زیادہ سمجھیں گے، آپ شہر والوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے گھر میں نل لگے ہوئے ہیں، پائپ لگے ہوئے ہیں، پانی آتا ہے، لیکن گاؤں دیہات میں گھڑوں سے بھر کر لایا جاتا ہے، دور سے پانی۔ تو اس وقت بھی یہ تھا کہ گھر میں پانی نہیں تھا، آپ نے گھڑا اٹھایا، نہر پہ گئے، پانی لے کے آئے تو والدہ محترمہ آرام فرما ہیں، محو خواب ہیں، سو گئی ہیں۔ جنابی بایزید بسطامی پانی گلاس میں یا پیالے میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ کس وقت میری ماں کی آنکھ کھلے میں ان کو پانی دوں، لیکن ماں کی آنکھ دیر سے کھلی۔ تو ماں نے کہا بایزید سو جاتے پانی رکھ کر؟ تو عرض کیا کہ اماں اگر میں سو جاتا
تو آپ مجھے نہ پاتی، پانی نہ پاتی، دوبارہ سو جاتی، تو اس لیے میں کھڑا رہا تاکہ آپ کی آنکھ کھلے، میں آپ کو پانی پیش کروں۔ تو آپ نے دعا فرمائی۔ تو پھر جب دعا فرمائی تو لاکھوں ولیوں سے آگے نکل گئے، رب کریم نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام عطا فرمایا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا، پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا۔ پتر بھاویں زمانے دا ولی ہوئے، پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ کہ انسان کے ہزاروں رشتے ہیں، لاکھوں رشتے ہیں دنیا کے اندر، مگر ماں جیسا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ بیٹا زمانے کا ولی کیوں نہ ہو، مگر ماں کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، بیٹا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ماں منی تے سب جگ منیا، پہلا مرشد ماں۔ ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتے، کدھر نہیں ملنی انہوں تھاں۔ کہ انسان کا پہلا مرشد اس کی ماں ہے، باپ ہے۔ اگر یہ مان گئے، ان کی دعا لگ گئی، تو پھر سارا جہاں مان جائے گا۔ لیکن جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، اس کو کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ رب کریم مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو، خواہ ان کے والدین زندہ ہیں یا مردہ ہیں، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ ہیں تو قدر کرے گا، ان کے پاس جائے گا، ان کے پاؤں دبائے گا، ان کی خدمت کرے گا۔ لیکن دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں، صدقات میں ان کو یاد رکھیں، خیرات میں ان کو یاد رکھیں، اپنے نفلی اعمال میں اپنے والدین کو یاد رکھیں۔ تو رب کریم ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔